بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہت ہی اہم موضوع ہے مال کی فراوانی۔ ہر انسان چاہتا ہے مال کی کثرت ہو، پریشانی نہ ہو، مال 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 ضرورت ہے انسان کی، اور اولاد نرینہ بیٹے ہوں بیٹے ہوں بیٹے ہوں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، لیکن بیٹا انسان کی فطرت میں ہے کہ بیٹا بھی ہو، تو ان کے بارے میں انسان کبھی کبھار پریشان ہوتا ہے۔ تو قرآنی وظیفہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نعمت اولاد اور نعمت مال، اس کے حصول کے لیے قرآنی وظیفہ۔ مال اور اولاد کے حصول کے لیے کثرت سے استغفار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ استغفار کریں گے تمام چیزیں ملیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ سورۃ نوح میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، چنانچہ میں فقلتو، میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہو بہو اس کو نازل فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، اگر ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو وہ یہ عمل کریں۔ کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ بارش ہو، بارش، کبھی کبھار کھیتوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، فصل پک رہی ہوتی ہے، ہونے والی ہوتی ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، سخت گرمی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھنی تھی، لیکن انہوں نے استغفار کی کثرت کی، تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے تو صلاۃ الاستسقاء پڑھنی تھی، اس سے پہلے ہی بارش ہو گئی، تو فرمایا کہ اللہ پاک نے سورۃ نوح میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا ہے وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اگر آپ استغفار کرو گے تو ہم موسلا دار بارش نازل فرمائیں گے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ بارش ہو، اس کے لیے بھی اس کو استغفار کرنی ہے۔ اگر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر مال کی کثرت چاہتا ہے، مال کی فراوانی چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو گے تو آپ کے مال میں کثرت ہوگی۔ استغفار صرف اور صرف گناہوں کی توبہ وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا، استغفار مال کی کثرت کے لیے بھی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اولاد نرینہ ہوں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر آپ بنین اولاد نرینہ بیٹے چاہتے ہو تب بھی استغفار کرو۔ اگر باغات چاہتے ہو، دنیا کے اندر باغات چاہتے ہو، نہریں چاہتے ہو، اس کے لیے بھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تمہارے لیے ان کے باغات اور نہریں بھی بنائیں گے۔ استغفار سے باغات بھی مل رہے ہیں اور نہریں بھی ملیں گی، دنیا میں بھی ملیں گی، اور کیا بعید آخرت میں بھی انشاءاللہ ملیں گی۔
باغات، بڑی بڑی جنات ملیں گی، بڑی بڑی نہریں ملیں گی، تو استغفار کی کثرت کی جائے، بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ کو خشک سالی کی شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، حالات ناسازگار تھے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، انہوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو تنگ دستی کی شکایت کی، فقر و فاقہ ہے، مال کی کمی ہے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی کہ حضرت میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا کیجیے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی کہ باغ خشک ہو چکا ہے، تو انہیں بھی کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تو ہم نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دی ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت استغفار پر دے رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خود بھی استغفار کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی استغفار کی تلقین کریں، کیونکہ استغفار سے ہمارے بہت سے اعمال ہو رہے ہیں، بہت سے کام دنیا اور آخرت کے ہمارے جو کام ہیں وہ استغفار سے ہو رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔